ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ بشیر بہت محنتی انسان تھا، مگر حالات ہمیشہ اس کے خلاف رہتے تھے۔ زمین چھوٹی تھی، بارش کم پڑتی تھی، اور جو تھوڑا بہت اناج پیدا ہوتا وہ بمشکل گھر کے کھانے کے لیے کافی ہوتا۔ بشیر کی بیوی کا انتقال کئی سال پہلے ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کی واحد خوشی اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی سکینہ، جو نرم دل اور سلائی کڑھائی میں ماہر تھی۔ درمیانی بیٹی زینب، جو خوبصورت آواز رکھتی تھی اور گانے سنانا پسند کرتی تھی۔ سب سے چھوٹی عائشہ، جو ذہین تھی اور گاؤں کے اسکول میں سب سے آگے رہتی تھی۔ بشیر اکثر افسردہ رہتا تھا کہ بیٹیوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، مگر 3 بیٹیاں بہت فرمانبردار تھیں اور ہمیشہ کہتیں، ابا جی، آپ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہیں، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ ایک شام بشیر کھیت سے تھکا ہارا واپس آیا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹیوں، میں چاہتا ہوں تمہیں خوش دیکھوں، لیکن غربت نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ کاش میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں تمہیں ساری خوشیاں دے پاتا۔ بیٹیوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سکینہ بولی، ابا جی، آپ فکر نہ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگلی صبح کھیت میں بیج بوتے ہوئے بشیر کے پاس گاؤں کا ایک امیر ذمہ دار آیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بشیر، تم تو دن رات محنت کرتے ہو، مگر تمہاری غربت ختم ہی نہیں ہوتی۔ بشیر نے آہ بھری۔ یہ سن کر ذمہ دار بولا، میں نے سنا ہے تمہاری بیٹیاں ہنر مند ہیں، اگر وہ اپنے ہنر سے کام کریں تو شاید تمہارے حالات بدل جائیں۔ یہ بات بشیر کے دل کو لگی۔ اس نے بیٹیوں کو جمع کیا اور کہا، بیٹیوں، تمہارے پاس ہنر ہے، اگر تم چاہو تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ سکینہ نے پرانے کپڑوں کو درست کر کے خوبصورت بنانے شروع کیے۔ کچھ دنوں میں اس کے کپڑوں کی مانگ پورے گاؤں میں ہو گئی۔ زینب نے اپنی سریلی آواز سے بچوں کو گانا سکھانا شروع کیا۔ گاؤں میں خوشیاں بڑھنے لگیں۔ عائشہ نے پڑھائی کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ پر بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے وہ اس سے سیکھنے لگے۔ چند مہینوں میں گھر کے حالات بدل گئے۔ کھانے کو وافر اناج، پہننے کو اچھے کپڑے اور رہنے کو بہتر مکان تھا۔ گاؤں والے کسان اور اس کی بیٹیوں کو عزت دینے لگے۔ ایک دن گاؤں کے چوک میں سب جمع ہوئے۔ پنچایت کے بزرگ نے کہا، بشیر کی بیٹیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ غربت عیب نہیں، مگر ہمت نہ کرنا سب سے بڑا عیب ہے۔ بشیر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے بیٹیوں کو گلے لگا کر کہا، میں نے سمجھا تھا کہ میں کمزور ہوں، لیکن آج جان لیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ غربت اور مشکلیں وقتی ہوتی ہیں، مگر اگر گھر کے لوگ محنتی، ایماندار اور متحد ہو جائیں تو زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اصل دولت محبت، اتفاق اور ہنر ہے۔